ٹاپک آف ڈسکشن از جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018. اس کا لیکچر 1 ہے. اب یہ ایکٹ جو ہے جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ یہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوتا ہے. اٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ہول آف پاکستان. اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشنز ڈسکس کر لیں گے انڈر سیکشن 2. اب اس میں کلاز اے میں ہے بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ. چائلڈ کا بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے؟ جب بھی کورٹ کوئی ڈیسیژن لینے لگتی ہے کسی بھی چائلڈ کے اگینسٹ یا کسی جووینائل کے اگینسٹ تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند کیا چیز ہے. اس کی ویل بینگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ جو ہے وہ ڈیسیژن لیتی ہے. اب بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی بیسز ہیں جن پر کوئی بھی ڈیسیژن ریگارڈنگ دا چائلڈ ہو اس کو لیا جاتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹو انشور دا فلفلمنٹ آف بیسک رائٹ نیڈز. چائلڈ کے بیسک رائٹ جو ہیں وہ اس کی جو نیڈز ہیں وہ اس کی آئیڈینٹی اس کی سوشل ویل بینگ فزیکل ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ اس سب کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور ایسا ڈیسیژن اور یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے جو بیسک رائٹس ہیں اس کی نیڈ ہے آئیڈینٹی ہے سوشل ویل بینگ ہے اس کی فزیکل ایموشنل سائیکولوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی یہ اس کو انشور کیا جاتا ہے اس کو فلفل کرے جو وہ بھی ڈیسیژن لیا جاتا ہے. تو چائلڈ کی ویل بینگ کے لیے جو ڈیسیژن ہوگا اس کو بیسٹ انٹرسٹ آف اے چائلڈ کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ آ جاتا ہے چائلڈ کی ڈیفینیشن. چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے کہ ہو ہیز اے پرسن ہو ہیز ناٹ اٹین دا ایج آف 18 ایئر. اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا پرسن جس کی عمر 18 سال سے کم ہو یعنی ابھی وہ 18 سال کا نہ ہوا ہو تو وہ چائلڈ ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیں گے جووینائل کی اور جووینائل اوفینڈرز کی. اب چائلڈ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جس کی 18 سال سے کم عمر ہوگی وہ ایک چائلڈ ہوگا. اب جووینائل کون ہوگا؟ اب جووینائل کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے کہ آ چائلڈ. اب چائلڈ کی ڈیفینیشن میں ورڈ یوز ہوا ہے آ پرسن. اب جووینائل کی ڈیفینیشن میں ورڈ یوز ہوا ہے آ چائلڈ یعنی وہ چائلڈ والی ڈیفینیشن آ جاتی ہے اس میں جب ورڈ چائلڈ یوز ہوا ہے. جووینائل کا مطلب ہے a child who may be dealt with for an offense in a manner which is different from an adult. اب ایک ایسا جووینائل ایک ایسا چائلڈ ہے جس نے کوئی اوفینس کمٹ کیا ہے یا ایکیوزڈ ہے وہ کسی بھی اوفینس کے کمٹ کرنے کا تو اس کو ایک ڈفرینٹ مینر ایک اڈلٹ سے ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ مینر میں اسے ٹریٹ کیا جائے گا. تو اس کا کیا ہے؟ جووینائل مینز اے چائلڈ ہو میں بی ڈیلٹ ود فار این اوفینس ان اے مینر وچ از ڈفرینٹ فرام این اڈلٹ جو اڈلٹ سے ڈفرینٹ ہو. اب جووینائل اوفینڈر آ جاتا ہے. جووینائل اوفینڈر مینز اے چائلڈ. اب یہاں پہ پھر ورڈ چائلڈ یوز ہوا ہے. Juvenile offender means a child who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offense. اب juvenile جو ہے وہ ایک چائلڈ ہے جس کو کسی بھی offense کے لیے ڈفرینٹ مینر میں ٹریٹ کیا جائے گا ایک اڈلٹ سے. اور juvenile offender جو ہے یہ ایک چائلڈ ہے جو کہ جس نے کوئی offense commit کیا ہے ٹھیک ہے یا اس پہ الزام لگا ہے کہ اس نے کوئی اوفینس کمٹ کیا ہے تو اس کو جووینائل اوفینڈر بولتے ہیں. اب ڈائیورین آ جاتا ہے ہمارے پاس. یہ کلاس ڈی میں ہے. ڈائیورین کا مطلب ہے کہ ایک آلٹرنیٹو پروسیس ہے جس میں ڈٹرمن کیا جاتا ہے ایک جووینائل کی رسپانسبلٹیز یا اس کے ساتھ کون سا ٹریٹمنٹ کیا جائے کس طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے. آلٹرنیٹو ایک پروسیس ہے. تو کس بیسس پہ یہ سب ڈٹرمن کیا جاتا ہے؟ اس کی سوشل کلچرل اکانومک سائیکولوجیکل ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہوگا اس پہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے جو بھی آلٹرنیٹ پروسیڈنگ ہے کہ اس کے ساتھ کون سا ٹریٹمنٹ کیا جائے اور اس کی کون سی رسپانسبلٹیز ہیں. اب آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے گارڈین. اب گارڈین کیا ہے کہ ایک ایسا پیرنٹ ہے یا ایک ایسا پرسن ہے جس کو کورٹ نے گارڈین اپوائنٹ کیا ہے یا پھر ایسا پرسن ہو ہیز ایکچوئل کیس آف اے چائلڈ. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہینیس اوفینس. ہینیس اوفینس کیا ہوتے ہیں کہ اب اس میں جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کی ڈیفینیشن میں ہینیس اوفینس وہ اوفینس ہیں جو سیریس ہوگا یا ایک ایسا گروسم اوفینس ہوگا لرزہ خیز بھیانک اوفینس ہوگا بروٹل ہوگا سینسیشنل ان کریکٹر ہوگا پبلک کی موریلٹی کے لیے شاکنگ ہوگا
اور اس کی پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کوڈ یا کسی بھی لا کے تحت ڈیتھ پینلٹی ہوگی یا امپریزنمنٹ فار لائف ہوگی اور یا امپریزنمنٹ جو ہے وہ 7 سال سے زیادہ ہوگی ود اور وداؤٹ فائن. تو ایسے تمام آفینسز جو ہیں وہ ہینیس آفینس ہے. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جووینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر. اب جووینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے ایک ایسی پلیس ہے جہاں پہ جووینائل جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے, اس کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, کسی بھی قسم کی ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے جو کہ اس کے مینٹل مورل سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور اس میں کون کون سے ادارے جو ہیں انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو یا کون سی ایسی پلیسز جو ہیں جن کو جووینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر کہا جا سکتا ہے, اس میں کون سے انکلوڈ ہوتے ہیں سرٹیفائڈ انسٹیٹیوشنز تمام, جووینائل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز, پوسٹل انسٹیٹیوشنز, ووکیشنل سینٹرز, دارالامان, ویمن کرائسس سینٹرز جو کہ اسٹیبلش کیے گئے ہوں گورنمنٹ میں یا پھر بائی والنٹری آرگنائزیشن سرٹیفائڈ بائی دا گورنمنٹ جو گورنمنٹ اسٹیبلش کرے یا والنٹری آرگنائزیشن سرٹیفائڈ بائی گورنمنٹ ان کو اسٹیبلش کرے. اچھا اب میجر آفینسز جو ہیں جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے تحت اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ایسے تمام آفینسز جن کی پنشمنٹ پاکستان پینل کوڈ 1860 یا کسی بھی اور لا کے تحت ان کی پنشمنٹ 3 سال یا 7 سال تک اپ ٹو 7 ایئرز 7 سال تک اس کی امپریزنمنٹ ہو ود اور وداؤٹ فائن. تو ایسے تمام آفینسز جو ہیں جن کی پنشمنٹ 3 سال سے زیادہ مور دین 3 ایئر 3 سال سے زیادہ اور اپ ٹو 7 ایئرز ہو ود اور وداؤٹ فائن تو وہ میجر آفینسز ہیں. اسی طرح مائنر آفینسز آ جاتی ہیں کہ ایسے تمام آفینس جن کی میکسیمم پنشمنٹ جو ہے پاکستان پینل کوڈ 1860 اور کسی بھی اور لا کے تحت کہ امپریزنمنٹ جو ہے وہ اپ ٹو 3 ایئرز ہو, یعنی 3 سال تک میکسیمم جو ہے 3 سال تک ہو اور باقی اس سے کم ہوگی ود اور وداؤٹ فائن, تو اس کو ہم مائنر آفینسز کہتے ہیں. آبزرویشن ہوم ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے جووینائل کے لیے. اب یہ ایک ایسی پلیس ہے جہاں پہ جووینائل جو ہے اس کو ٹیمپریریلی رکھا جاتا ہے. جب پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے تو پھر اس کو آبزرویشن ہوم میں ٹیمپریریلی رکھتے ہیں, یا پھر پولیس جب ریمانڈ لے لیتی ہے کسی کورٹ سے تو پھر اس کو رکھا جاتا ہے, یا کوئی بھی انکوائری یا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جووینائل کو جس جگہ پہ رکھ کر یہ کیا جاتا ہے اس کو آبزرویشن ہوم کہا جاتا ہے. اب سوٹیبل پرسن کیا ہوتا ہے کہ سوٹیبل پرسن جووینائل کے لیے یہ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے, کوئی بھی پرسن ٹرسٹ یا ایسوسیشن اور سوسائٹی ڈیولی ریکوگنائزڈ بائی لا ہوز آبجیکٹ از ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن آف چائلڈ. اب اس کا آبجیکٹ کیا ہے کہ جو چائلڈ ہے اس کی ویلفیئر اور اس کی پروٹیکشن کرنا. اب اس میں ٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں, ایسوسیشن بھی ہے, سوسائٹی بھی ہے, ایسی ٹرسٹ ایسوسیشن اور سوسائٹی جو لا نے ریکوگنائزڈ کی ہو. اب جو پرسن آتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے یہ ایک ایسا پرسن ہے جو کہ اس میں جووینائل کا گارڈین بھی آ جاتا ہے یا کوئی اور پرسن جن کو کورٹ اور جووینائل کورٹ جو ہے اپوائنٹ کرتی ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے اس میں سوٹیبل پرسن میں. اب سیکشن 3 ہمارے پاس آ جاتا ہے لیگل اسسٹنس ہے. اب اس میں لیگل اسسٹنس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی ہر جووینائل ایوری جووینائل یہاں پہ اور چائلڈ. اب چائلڈ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپلیننٹ اور جووینائل جو ہے یہ ایکیوزڈ ہے. اب یہ کہتا ہے سیکشن 3 کہ ہر جووینائل یا چائلڈ ہو از وکٹم آف آفینس, جو آفینس کا وکٹم ہوگا اس کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ لیگل اسسٹنس لے ایٹ دا ایکسپینس آف اسٹیٹ, کہ اسٹیٹ اس کی جو لیگل اسسٹنس اسے دی جائے گی تو اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے ایکسپینس پہ وہ لیگل اسسٹنس لے گا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سیکشن 3 کا کلاز 2 کہتا ہے کہ جب ایک جووینائل کو کسٹڈی میں لیا جاتا ہے تو اس کے لیے جتنے بھی رائٹس ہیں اس کے بارے میں اسے ود ان 24 اور جو لیگل پریکٹیشنر ہے وہ اسے آگاہ کرے گا اس کے لیگل رائٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب سیکشن 3 سب سیکشن 3 آ جاتا ہے ہمارے پاس
کہ لیگل پریکٹیشنر کون ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس میں دی گئی ہے کہ ایسا پریکٹیشنر جس کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرے یا جوینائل کورٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے لیگل اسسٹنس دینے کے لیے کسی بھی چائلڈ کو یا جوینائل کو، اور اس کی کیا ہو کہ ایٹ لیسٹ اس کی 7 ایئر اسٹینڈنگ ہو بار میں. اب یہ جو لیگل پریکٹیشنر گورنمنٹ یا جوینائل کورٹ اپوائنٹ کرے گی کسی چائلڈ کو یا جوینائل کو اسسٹ کرنے کے لیے، تو اس کی ایٹ لیسٹ 7 ایئر کورٹ کی اسٹینڈنگ ہو. پھر ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے جوینائل کورٹ انڈر سیکشن 4 ہے ہمارے پاس. اب اس میں آ جاتا ہے کہ جوینائل کورٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد اس ایکٹ کے آنے کے 3 ماہ کے اندر اندر جوینائل کورٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کرے گا. ٹھیک ہے. سب سیکشن 2 اب اس کے پاس ہمارے پاس سیکشن 4 کا آ جاتا ہے کہ جو جوینائل کورٹس ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیشن ڈویژن میں اسٹیبلش کی جائیں گی. ٹھیک ہے. سیکشن 3 ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کوالیفیکیشن آف ججز، کون سے جج جو ہیں وہ جوینائل کورٹ کے جج بن سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ آف ججز آ جاتی ہے اس میں کہ جوینائل کا جو جج ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے ایک ایسا پرسن جو کہ سیشن جج ہو بذات خود، یا ایڈیشنل سیشن جج ہو، یا جوڈیشل مجسٹریٹ ہو دفعہ 30 کی پارس کے ساتھ، یا پھر اگر پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہے تو اس کی ایٹ لیسٹ 10 ایئر اسٹینڈنگ ہو بار میں، اور پھر اس کو اکارڈنگ ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہائی کورٹ دے گی ان کنسلٹیشن، گورنمنٹ جو دے گی ان کنسلٹیشن ود ہائی کورٹ، تو اس کے مطابق اسے اپوائنٹ کیا جائے. اب اس میں کیا آ جاتا ہے، جج کون ہوگا جوینائل کورٹ کا، جو یا سیشن جج ہوگا، یا ایڈیشنل سیشن جج ہوگا، یا جوڈیشل مجسٹریٹ ہوگا دفعہ 30 کی پار کا، یا پھر پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوگا، 10 سال کی بار کی اسٹینڈنگ ہوگی اس کی، اور اس کو اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن جو بھی ٹرمز ہوں گی اس کے تحت اسے اپوائنٹ کیا جائے گا. اب جورسڈکشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. جوینائل کورٹس جو ہیں ان کے پاس ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہوتی ہے. جتنے بھی جوینائل ایکیوزڈ ہیں ان کو اس کے خلاف جو بھی کیسز ہیں ان کو ٹرائی کرنے کی ان کے پاس ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہوتی ہے. اب آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ٹرانسفر آف کیس ٹو جوینائل کورٹ. جو جوینائل کورٹ میں کوئی بھی ایسا کیس اگر آ جاتا ہے کسی بھی کورٹ کے پاس جس میں کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ جوینائل ہے، تو وہ اس کیس کو جوینائل کورٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی. اب کیس جو ہے اس کے ڈسپوز آف کرنے کی ڈیوریشن کتنا ہے، وہ ہے جب کاگنیزنس لے لے کسی آفینس کی تو اس سے لے کر کیس کو ڈسپوز آف کرنے کا ڈیوریشن ہے 6 منتھ. ود ان 6 منتھ 6 ماہ کے اندر اندر کیس کو فیصلہ سنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کیس جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو پھر جو جوینائل کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ سے پہلے ایکسٹینشن جو ہے وہ سیک کرے گی، اپنی ریزنز بیان کرے گی کہ مجھے ان وجوہات کی وجہ سے مجھے 6 ماہ سے زیادہ کا ٹائم دیا جائے. اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ ایکسٹینشن سیک نہیں کرتی اور کیس کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے چلا رہی ہے تو پھر جو کمپلینٹ ہوتا ہے یا جوینائل ہوتا ہے وہ ایپلیکیشن دے سکتا ہے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف کہ یہ جو کیس ہے ود ان 6 منتھ اس کا ڈیسیژن نہیں کیا گیا. اب پلیس آف سٹنگ کیا ہے کہ جوینائل کورٹ جو ہیں ان کی پلیس آف سٹنگ وہی ہوگی جو آرڈنری کورٹ اس کی ادر دین دا پلیس ان وچ دا آرڈنری کورٹ ہولڈ سٹنگ فار دا ٹرائل آف کیسز. ان کے علاوہ جو ہے اس جگہ کے علاوہ ان کی جگہ پہ ان کی پلیس آف سٹنگ ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اریسٹ آف جوینائل انڈر سیکشن. اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اریسٹ آف جوینائل. اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جب ایک جوینائل جو ہے اس کو اریسٹ کیا جائے گا تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا، اس کو آبزرویشن ہوم میں رکھا جائے گا. تو جو آفیسر ہے اس میں آبزرویشن ہوم میں رکھنے کے بعد جو آفیسر انچارج ہوگا پولیس اسٹیشن کا وہ ایز سون ایز پاسبل جلد سے جلد جو جوینائل کا گارڈین ہوگا اس کو انفارم کرے گا. اگر اسے گارڈین مل جاتا ہے تو اس اریسٹ کے بارے میں اور اس کو انفارم کرے گا جو ٹائم ہے، ڈیٹ ہے یا نیم ہے جو جوینائل کورٹ کا جس میں اس جوینائل کو پروڈیوس کیا جانا ہے، تو اس کے بارے میں اس کے گارڈین کو انفارم کرے گا اگر اسے گارڈین مل جاتا ہے تو. اس کے علاوہ جو آفیسر انچارج ہوگا پولیس اسٹیشن کا وہ پروبیشن آفیسر کو بھی
انفارم کرے گا اور اسے انیبل کرے گا کہ وہ ایسی تمام انفارمیشن جو جووینائل کی ہو اور جتنے بھی میٹیریل سرکمسٹانسز ہیں جو آفینس کمٹ کیسے ہوا کیا ہوا وہ سارے اور جو بھی ایسے تمام جو میٹیریل ہے جو کہ جووینائل کورٹ کو اسسٹ کر سکتا ہے کہ وہ انکوائری کرنے میں تو وہ تمام اکٹھا کرے گا پروبیشن آفیسر. اب آگے وہ کہتے ہیں سب سیکشن 2 میں ایک کوئی بھی جووینائل جو ہے وہ کسی ایسے لا کے تحت جو پریونٹیو ڈیٹینشن کو ڈیل کرتا ہو اس کے تحت اسے اریسٹ نہیں کیا جائے گا. سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ جب 173 کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جائے گی تو اس میں یہ بھی ڈسکرائب کیا جائے گا کہ پولیس آفیسر جو ہے آفیسر انچارج جو ہے اس نے کون کون سے سٹیپ لیے ہیں جو کیس ہے اس کو ریفر کرنے کے لیے جووینائل جسٹس کمیٹی کو اور کہ وہ جو کیس ہے اس کو ڈائیورین کے تھرو اس کا ڈسپوز آف کیا جائے. So this is the end of the video. Thank you. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah.